ریاض الصالحین کا باب نمبر 3 باب الصبری۔ حضرت امام نووی صبر کے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اور اس کے معنی کو بتانے کے لیے امام راغب کی کتاب آداب المفرد جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کی شرح ہے، بتاتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، حبس النفسی، اپنے نفس کو روک لینا ہے جو بھی تقاضا کرتی ہے عقل اور خلاف شرع بات، یعنی اپنے آپ کو سوچوں سے، فضول سوچوں سے بچانا بھی صبر کے دائرے میں آتا ہے۔ یا خلاف شرع انسان کوئی کام جا کر کرے اور اس سے رک جائے، اس کو بھی صبر کے معنی میں لایا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں انسان اگر اپنے آپ کو روک لینا مصیبت کے وقت جزا فضا کرنے سے، اس کا صبر کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے، اور اس کا اپوزٹ ہے خوف۔ اور اگر وہ صبر کر رہا ہے نا محاربت، لڑائی کے وقت، دشمن کے ساتھ لڑائی کے وقت، سمیع شجاع، اس کا نام رکھا گیا ہے شجاعت، بہادری، اور اس کا الٹا بزدلی۔ اور اگر اس کا سامنا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہے جو بہت غصے والا ہے تو اس کا نام رکھا گیا ہے دل کی نرمی والا شخص، دل کی نرمیت، دل کی کریمیت۔ اور اس کا اپوزٹ ہے غصے والا، یعنی جس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے۔ وہ ان کان فی امساک الکلامی، یعنی اگر آپ کو کسی نے آ کر کوئی بات بتائی ہے اور آپ اگر چپ ہو جاؤ، بات نہ کرو زیادہ، اس بات کو راز ہی رہنے دو، اس کا نام لکھا گیا ہے رازدار، یعنی دوسروں کی باتوں پر پردہ پوشی کرنے والا۔ اور اس کا اپوزٹ ہے چیٹر باکس۔ اور ان سب کا نام اللہ تعالیٰ نے صبر رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصبروا وصابروا، ای احبسوا انفسکم، اپنے نفسوں کو روک لو، کیسے؟ علی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، وجاہدوا اہواءکم، اور اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرنے کو صبر کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ امام مفرد سے کاپی کر کے لے کے آئے ہیں حضرت امام نووی فوٹ نوٹ نمبر 1 میں۔ صبر کی ڈیٹیل بتانے کے بعد حضرت امام نووی اپنے باب کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات لا کر اپنا موقف واضح کرتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر گئے ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں جم کر ڈٹے رہو، یعنی محافظ بن کر ڈٹے رہو، مورچہ بند رہو، اپنے آپ کو پختہ رکھو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ امام نووی جو دوسری آیت لے کے آئے ہیں وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم یقیناً تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اس ٹاپک پر تیسری آیت امام نووی جو لے کر آئے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 10 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صرف کامل صبر کرنے والوں ہی کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا۔ اس ٹاپک کے متعلق چوتھی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ شورى آیت نمبر 43 ہے۔ اور البتہ جس شخص نے دوسروں کے ظلم و ستم پر صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ صبر کرنا اور معاف کر دینا وہی دشوار اور اہم کاموں میں سے ہے۔ ٹاپک کے متعلق پانچویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اور تم اپنے کاموں میں مدد لو ثابت قدمی سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس ٹاپک کے متعلق چھٹی اور آخری آیت امام نووی سورہ محمد آیت نمبر 31 لے کر آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں سے لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں نا وہ معلوم ہو جائیں۔ وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ وَبَيَانِ فَضِيلِهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ، ان 6 آیات کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں صبر اور اس کی فضیلت کے بیان میں قرآن مجید میں موجود ہیں۔
امام غزالی نے اپنی احیاء العلوم میں باب الصبر کے تحت 70 سے زائد آیات بتلائی ہیں کہ قرآن مجید میں جو آئی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر قرآن کریم کا اول سے آخر تک تطبیق کیا جائے نا تو اس سے بھی زیادہ آیات میں صبر اور اس کی فضیلت کا بیان ملے گا۔ جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کے بارے میں ہوا ہے۔ صبر کی تعریف یہ ہے کہ حبس النفس علی الجزع، اپنے آپ کو جزع و فضا آہوزاری کرنے سے روکنا۔ صبر کو بنیادی طور پر 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ صبر علی المصائب، انسان پر مصیبت آئے اور وہ اس پہ صبر کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر انسان شکوہ شکایت نہیں کرے کہ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت میں ڈالنا تھا، کسی اور کو کیوں نہیں ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مصیبت کے آنے پر رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رب کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، جیسے سورہ انشراح میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ان آیات پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 آسانیاں نازل فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے مَا مِن مسلم، ان کے اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت میں اس کا درجہ رکھا ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر اس درجے پر نہیں پہنچ سک رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو مصیبت اور غم دے دیتے ہیں، تو بندہ اس مصیبت پر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ نفس کو کتنی ہی اچھی اور لذیذ کیوں نہ معلوم ہوتی ہوں، لیکن نفس کو ان چیزوں سے روکنا۔ جیسے سورہ قصص آیت نمبر 80 میں ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، کہ اس اچھے عمل اور جزا کو نہیں پہنچتے مگر وہی جو صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا صبر ہے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، اس کو بڑی خوبصورت اور جمال اور حسب و نسب والی عورت آگے آ کر دعوت دیتی ہے تو وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے اور گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، اور صرف اتنے عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ صبر کی تیسری قسم ہے نیکی کرنے پر صبر کرنا، کیونکہ نیکی کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سردیوں میں جیسے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یا گرمیوں میں بڑی سخت گرمی اور انسان کو جو مسجد میں جا کر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، اور تکلیف برداشت کر کے نیکی کو پورا کرنا، جیسے انسان روزہ رکھے اور تکلیف برداشت کرے گرمی سردی کی، بھوک پیاس کی۔ صبر کی چوتھی قسم ہے عام معاملات پر صبر کرنا، جیسے بعض لوگ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے صبر کا عملی نمونہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بدو آ کر مسجد میں یورین پاس کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگ دوڑتے ہیں کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو، اللہ کے نبی نے روک دیا کہ ٹھہر جاؤ، اس کی حاجت پوری کرنے دو۔ جب وہ اٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک صحابی کو اشارہ فرمایا کہ پانی لے کر آؤ اور اس جگہ کو پانی سے دھو دو، پھر اس کو بلا کر پورے تحمل اور صبر سے سمجھایا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں، یہ مسجد اللہ کا ذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھایا جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ہیں صبر کی 4 اقسام۔ اور جہاں تک دوسری آیت کا تعلق ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ سے مراد چھوٹے چھوٹے مصائب، من الخوف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقول دشمن کا خوف مراد ہے، یا اللہ جل شانہ سے خوف کھانے والے، الجوع اس سے قحط یا رمضان کے روزے مراد ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، مال میں کمی آ جاتی ہے، یا بقول امام شافعی کے زکوٰۃ اور صدقات مراد ہیں۔ الانفس اس سے مراد امراض بھی ہو سکتے ہیں، والثمرات اولاد کا مر جانا، یا کیونکہ یہ بھی آدمی کے دل کا پھل ہے، یا جو کچھ صدقات وغیرہ میں صدقہ ہے یا عشر آتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ان تمام آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں اور ثواب کی نیت کریں گے ان کے لیے اس پر اجر ملے گا، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔